السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 26 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے صدقہ، تواضع اور معاف کر دینے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں کمی پیدا نہیں کرتا، یعنی صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، دوسری بات، اور اللہ تعالیٰ بندے کو صرف معافی میں زیادہ نہیں کرتا، الا عزا، مگر عزت بھی دے دیتا ہے، یعنی صدقہ کرنے سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ عزت بھی مل جاتی ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، تیسری بات کہ اور نہیں جھکتا کوئی بھی اللہ کے لیے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر صدقہ دینے سے مال میں کمی آتی ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے تو 100 اللہ کی راہ میں دے دے گا تو باقی 900 بچے گا، 100 اس میں سے کم ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ 100 روپیہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے نا، تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور ذریعے سے 100 یا اس سے اضافی رقم لوٹا دے گا، کوئی ایسا منافع اس کو مل جائے گا جس کی وجہ سے اس کی وہ رقم پوری ہو جائے گی، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی ضرورت آنے والی تھی، مثلا وہ یا اس کے اہل خانہ میں سے کوئی ایسا بیمار ہونے والا تھا جس کے اوپر اتنی رقم خرچ ہونی تھی جو صدقہ کی ہوئی رقم سے زیادہ تھی یا اتنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے اس کو بچا لیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز، برتن یا کوئی چیز ٹوٹنے والی ہوتی ہے، یا اور کوئی ہم خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی نقصان ہمارے مقدر میں ہوتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ یا خدا نخواستہ کوئی اور اس طرح کا برا خرچ جس کو ہم پسند نہیں کرتے وہ ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ورنہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا مال تو ختم ہو جائے، جو کئی کئی لاکھ سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، پھر وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، سارا سال صدقات و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، پھر عید کے موقع پہ قربانی پر بھی وہ کافی خرچ کرتے ہیں، ان کا تو پھر مال ختم ہو جائے، لیکن ان کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا کہ یہ ایک ایسا قرض ہے جو اچھے طریقے سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں جو شخص کسی سے رقم لے کر پھر اس کو شکریہ کے ساتھ اچھے طریقے سے واپس کر دے۔ تو اللہ رب العزت ہماری کسی رقم، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیں اس بات پر رغبت دلاتا ہے کہ ہم اپنے ہی بہنوں بھائیوں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو جب ہم ان سے حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اتنا ہی یا کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے صدقے کا ثواب برابر ملتا ہے، بعض صورتوں سے صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھ کے ملتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے صدقے کا ثواب بہت کم ملتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے صدقے کا ثواب ملتا ہی نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے مالوں کو ضائع نہ کر لو، کہ جب وہ صدقہ کرو گے اور پھر اس پر احسان جتلاؤ گے اور جس کو صدقہ دیا ہے اس سے اس کے بدلے میں کام لے لو گے تو وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو اجر اور ثواب کی صورت میں ملتا ہے کہ جب وہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے اور جس کو ہم دے رہے ہیں اس سے ہم اس کے بدلے میں کوئی محنت اور مزدوری نہ لیں،
بالکل، تو انشاءاللہ پھر اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ پھر اسی طرح جس طرح حکومت کچھ الاؤنس دیتی ہے تو وہ گریڈ کے حساب سے، جو کم مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کم دیتی ہے، جو زیادہ مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک شخص فرائض اور نوافل کو ادا کرنے والا ہے تو وہ جتنا زیادہ اچھا ان چیزوں کو ادا کرتا ہوگا اتنا ہی اس کے صدقے کا ثواب اور اجر اچھا ہو جائے گا۔ اگر وہ باقی فرائض کے بارے میں کمزور ہے تو اس کو اس نیکی کا اجر اور ثواب بھی کم ملے گا۔ دوسری چیز یہ بیان کی کہ اللہ صرف بندے کو معافی نہیں کرتا بلکہ عزت بھی دے دیتا ہے، یعنی صدقہ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے قسم کا کفارہ بھی صدقہ رکھا گیا ہے، اور بھی بہت چیزوں کے کفارے میں صدقہ کہا گیا ہے کہ کیا جائے۔ تو انسان سے غلطی تو ہوتی ہی رہتی ہے، تو گناہ کے بدلے میں صدقہ کر دینا، معافی بھی مانگ لینا اور صدقہ کر دینا، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایسی صورت میں بندے کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو عزت بھی دے دیتا ہے۔ عزت کس طرح؟ کہ ظاہر بات ہے کہ جس کی وہ مدد کر دے گا وہ اس کی عزت کرے گا، اس کو اچھا سمجھے گا۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو نہیں خرچ کرتے ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے صرف معافی ہی نہیں ملتی، معاشرے کے اندر ایک عزت بھی مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے، کسی ہسپتال یا گلی کے کونے پہ تختی لگوانے کے لیے صدقہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثال اس طرح دی کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح پتھر پر مٹی ہو اور اس کے اوپر کوئی دانہ کھیتی یعنی بیج دیتا ہے، وہ بیج لگا دیتا ہے، بو دیتا ہے اس میں کھیتی۔ تو جب بارش آتی ہے تو جس طرح وہ مٹی بہہ جائے گی اس کا اصل زر بھی بہہ گیا اور اس کا وہ پتھر بالکل چٹیل میدان کی طرح سامنے آ گیا۔ یعنی ریاکار صدقہ دے کر اپنی اصل رقم بھی ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے فضول اعمال سے بچائے۔ اور تیسری یہ چیز بیان کی ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ اس کو بلند مرتبہ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کے لیے جھکنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے آگے جھکو، سر جھکانا نہیں ہے، یعنی اکڑ اور تکبر ختم کرو، لڑائی جھگڑے سے گریز کرو، کسی دوسرے کی بات کو برداشت کر لو۔ تو فرمایا کہ تم اتنا دوسرے کے لیے جھکو کہ وہ بھی جھکنا شروع ہو جائے۔ یعنی یہ ہمارا عام بھی محاورہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک چپ اور 100 سکھ۔ تو ایک خاموشی بعض اوقات انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے، اور ایک لفظ بولا ہوا بعض اوقات بہت سی لڑائیوں اور جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب انسان انسان کے لیے جھکتا ہے نا تو اس کو اللہ کے لیے جھکنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی سب سے بڑی صورت ہے نماز، کہ بندہ کس طرح ایک مجرم کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر ایک عاجز کی طرح گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اللہ کے سامنے جھکائے۔ پھر اس سے بھی اگلی حالت ہے حالت زار، کہ اللہ کے سامنے زمین پر گری پڑتا ہے، ناک رگڑتا ہے، جسے ہم سجدہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے والوں کو ذلیل نہیں کرتے بلکہ سجدہ کرنے والوں کو رفعت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، ان کو بڑا اونچا مقام ملتا ہے۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو کبھی بھوک سے گر جایا کرتے تھے پھر وہ گورنر بنے، حکمران بنے، اسی طرح مسلمانوں کے غلام یہ ملکوں کے مالک بنے، شہروں کے مالک بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مقام عطا کیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جھکنا یہ اچھی عادت ہے، لیکن اسلامی طریقے کے مطابق غیر اسلامی طریقوں سے جھکنا یہ غلط ہے۔ یعنی ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے دوسروں کے سامنے جھکتے پھریں، جس طرح عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے
کہ حلال حرام حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی بات کو برداشت کرتے ہیں تاکہ اپنا سلسلہ چلتا رہے، یہ غلط چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ جھکا ہوا ہے، پیسہ لینے دینے میں نہیں ہے، بلکہ تعلقات کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 27 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کہ کون سا صدقہ بہتر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو غنا کے بعد ہو، مالداری کے بعد ہو۔ وابدأ بمن تعول، اور اس چیز سے ان لوگوں سے شروع کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو۔ یہاں نبی علیہ السلام سے وہی بات پوچھی گئی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ یہاں فرمایا کہ ما کان عن ظہر غنی، غنا کیا چیز ہے؟ غنا مالداری کو بھی کہتے ہیں۔ غنا کا معنی انسان کے نفس کا کسی چیز سے بے رغبت ہونا بھی ہے، کہ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایسا صدقہ جس کو ہم کرنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد اپنا نفس اس کے پیچھے لگا چھوڑیں کہ میں نے کیوں دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس کی ضرورت تھی، آج وہ چیز، وہ پیسے میرے پاس ہوتے تو میں یہ کر لیتی، آج وہ ایسا نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتی، پچھتاوا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ صدقہ بہتر ہے جس کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ اس کا ایک عام معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنی، کہ وہ صدقہ بہتر ہے جو غنا کے بعد ہو، یعنی جس کو دینے کے بعد بندہ اس کو بھول جائے، ذہن میں لائے بھی نہیں۔ اگر ذہن میں آئے کہ میں نے فلاں چیز صدقہ کی تھی تو خوشی ہو کہ اچھا ہوا میں نے اپنی آخرت کے لیے اس چیز کو جمع کر لیا، پچھتاوا نہ ہو، تو وہ صدقہ سب سے بہترین ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہد المقل، کہ تنگ دست کی جو مزدوری ہے، اس کی مشقت سے جو چیز اس کو حاصل ہوتی ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ کیونکہ ایک عام امیر آدمی وہ اپنی عمارت کے لحاظ سے وہ بہت کچھ صدقہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایک چیز صدقہ کر دے گا تو 10 اور خرید سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جبکہ ایک غریب آدمی جب اپنے منہ سے نوالا چھین کر خود کھانے کی بجائے کسی اپنے بھائی کو دے دے گا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اور مشکل کام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نیکی میں جتنی مشقت زیادہ اٹھائی جائے اتنا اجر زیادہ ہے، یعنی ایسی مشقت جو شریعت کے مخالف نہ ہو بلکہ شریعت کے اندر ہو، تو اس میں اتنا ہی اجر زیادہ ہے۔ ایک وہ مشقت ہوتی ہے جو غیر شرعی ہو، مثلا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، تو اس نے اپنے شاید بھائی کے ذریعے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اس کے بھائی کہنے لگے کہ میری بہن نے بیت اللہ کے طواف کی نیت کی ہے، اور یہ اس نے شرط رکھی ہے کہ وہ ننگے پاؤں جائے گی اور دوپٹہ نہیں اوڑھے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیری بہن کی اس مشقت کو کیا کرے گا، اپنی بہن سے کہو کہ جوتا پہنے اور دوپٹہ اوڑھے، یعنی دوپٹہ تو اس کے تحفظ کی علامت، اور جوتے کے بغیر وہ اپنے پیروں کو زخمی کرے گی تو اسے کیا ملے گا، بلکہ وہ جوتا پہن کے جائے۔ تو اس طرح ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے اور خاموش ہے، بول نہیں رہا، آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس شخص نے خاموشی کا روزہ رکھنے اور دھوپ میں کھڑا رہنے کی نیت کی تھی، یہ منت مانی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ چھاؤں میں آئے اور بات چیت کرے اور روزے کو پورا کرے۔ یعنی یہ ہے غیر ضروری مشقتیں، جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا نیک تھا، اس نے دریا میں کھڑے ہو کر 40 سال کھڑے ہو کر اس نے قرآن پڑھا، یا فلاں شخص جو تھا اس نے ساری زندگی روزہ رکھا، یا فلاں، یہ چیزیں غیر شرعی ہیں۔ پوری زندگی روزہ رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام الدہر فلا صام لہ، کہ جس نے زمانے بھر کے یعنی پوری زندگی کے روزے رکھے اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔
کیونکہ انسان کا نفس اتنی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتی یہ چیز کہ 40 سال ایک ٹانگ پہ، پھر یہ کہ دریا میں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اس نے عبادت کی، تو یہ چیزیں غیر شرعی ہیں، اور یہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو ایسا صدقہ جو ایک مزدور، ایک غریب آدمی کی مشقت ہو، اور وہ مشقت غیر شرعی نہ ہو، اور اس نے محبت اور شوق کے ساتھ وہ صدقہ کیا ہو، تو ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ صدقہ بھی ما کان عن ظہر غنن، کہ جس کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو صدقہ دینے کے بعد خود کسی سے صدقہ لینا چلے جائیں، اپنا کھانا کسی کو دے کر کسی اور سے مانگنے کے لیے چلے جائیں۔ تو اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنا ہی کھا لیتے، اپنا لباس، اپنی چیز کسی دوسرے کو دے کر خود کسی اور سے مانگنے کے لیے چلے گئے، تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اپنے اندر اتنا صبر موجود ہے، جس طرح صحابہ کے دلوں میں تھا کہ وہ اپنی چیزیں دوسروں کو دے کر خود برداشت کر لیتے تھے، پھر تو یہ بہترین چیز ہے۔ اگر اتنا صبر نہیں ہو سکتا تو اپنی چیز اپنے پاس ہی رکھی جائے، صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیا جائے۔ فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یہ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ ان لوگوں سے شروع کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو، جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ تو کفالت میں سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کے پاس ایک درم موجود ہے تو کس پہ خرچ کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس پہ خرچ کرو۔ کس طرح؟ آج کل کی طرح نہیں، بلکہ ضروریات کے لیے خرچ کرو، اپنی خوراک کا اہتمام کر لو، لباس کا اہتمام کر لو، کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ پوری کر لو۔ فرمایا کہ اگر ایک درہم اور یا دینار اور ہو تو پھر کس پہ خرچ کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مختلف روایتیں ہیں کہ اگر یعنی شادی شدہ ہے تو بیوی پہ خرچ کرے، بچوں پہ خرچ کرے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرے۔ بعض اوقات شادی شدہ ہونے کے باوجود ماں باپ کی ضرورت کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جو یعنی بیوی کی نہیں ہے، تو ماں باپ کی ضرورت کو پہلے پورا کرے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یعنی یہ سب لوگ اپنی کفالت میں آ جائیں گے۔ وہ ماں باپ جو اب کما نہیں رہے بلکہ بیٹے کی کمائی سے حصہ لیتے ہیں، اسی طرح یتیم بچے بھی آ جاتے ہیں اس میں، اپنی اولاد بھی آ جاتی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر اور کوئی چچا تایا کوئی اور لوگ اپنے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ یعنی پہلے اقربا کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے کسی غیر کو، اس کے لیے ایک اجر ہے، اس ایک اجر کو اللہ تعالیٰ 70 گنا 100 گنا کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ اور اگر وہی صدقہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو دے دیا جائے جو ضرورت مند تھا تو اس کا دوہرا اجر ہو جائے گا۔ اب دوہرا اجر ہوگا تو کیا معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کو 70 گنا نیکی مل رہی ہے تو اس کو 140 گنا نیکی ملے گی، کیونکہ اس نے وہ صدقہ کسی اپنے عزیز پر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنوں کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام